اور اس کے لیے لا نوئنگ ہونے کے علاوہ اسے کیا کرنا چاہیے، کتنا کو اسے اپنے نالج کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے، اور کس ایریے پہ خاص طور پہ اسے فوکس کرنا ہوگا؟ یہ جب نوجوان وکلا اس فیلڈ میں آتے ہیں تو ان کی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ کون سی سائٹ پر جو ہے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ سول میں کرنا چاہتے ہیں پریکٹس، یا کرمنل میں کرنا چاہتے ہیں، کارپوریٹ میں کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو جو ہے اس شعبہ میں جی میکسیمم جو ہے سب سے پہلے ہاں جی ان کو جو ہے وہ کیس لا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، اور سینئر سے جو ہے مشورے وغیرہ وہ ضرور لینے چاہیے. اس طرح وہ ایک کامیاب جو ہے اسٹارٹ لے سکتا ہے. ٹھیک. شیخ صاحب، آپ کو وکیل بننے کا خیال کیسے آیا؟ میں تو جب میں نے بی اے کیا تو اس وقت ہی میرے ذہن میں تھا کہ میں وکالت کروں گا، کیونکہ میں لائر سان ہوں. والد صاحب میرے ایڈوکیٹ تھے، جی تو ان سے بھی میں متاثر تھا، تو میرا بھی شوق تھا کہ میں وکالت کروں. تو میں نے بی اے کے بعد جو ہے وہ ایل ایل بی میں داخلہ لیا. اس کے بعد پھر میں نے ایل ایل ایم بھی کیا جو ہے بی ڈبلیو سے. صحیح. تو شروع سے ہی جو ہے میری رجحان میرا وہ وکالت کی طرف ہی تھا. تو اب زندگی کے کتنے سال آپ کو وکالت میں کام کرتے ہو گئے؟ جی میں نے 91 میں جو ہے وہ لائسنس حاصل کیا تھا، تقریباً 32 سال ہونے والے ہیں. تو اس عرصے میں کئی نشیب و فراز آئے ہوں گے، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد آتا ہو اور آپ اس پہ خوش ہوتے ہو، اور کوئی ایسی بات جو آپ کہتے ہو یار یہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی سب سے زیادہ تو جب آپ محنت کرتے ہیں اور کیسوں میں آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ لمحے جو ہے وہ یاد رہتے ہیں. اس میں جو ہے 2019 کا سال جو ہے وہ میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا. اس میں جو ہے مجھے جوڈیشل پالیسی کے تحت جو اپریسیشن لیٹر بھی ملا، اور میں نے میکسیمم ٹرائل جو ہے وہ کرمنل کورٹ میں کیے. اور اس وقت جو ہے میرے 5-6 مہینے کے 26 ٹرائل تھے، جن میں سے 22 کیسز میرے ایکوٹ ہوئے. تو وہ سال اور وہ جو ہے سماعت وکیل کے لیے بہت خوشی کے ہوتے ہیں جب اسے کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے. صحیح. آپ اس وقت صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن لیا کے عہدے پر فائز ہیں. آپ کا جو ٹینیور ہے وہ دسمبر تک اپنے اختتام پذیر ہو جائے گا، اور نئی الیکشن مہم شروع ہو چکی ہے. اس گزرے برس میں آپ کی 2023 کی صدارت میں آپ ایسی کون سی آپ کی خدمات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے قابل فخر ہے؟ جی ہمارے انتخابات 14 جنوری 2023 کو ہوئے تھے. میری جو ہے صدر بننے کے بعد سب سے پہلی جو خواہش تھی وہ تھی کہ بار اور بینچ کی کوآرڈینیشن ہو، کیونکہ جب بار اور بینچ کی ایک اچھی کوآرڈینیشن ہوگی تو حصول انصاف کے لیے ایک بہتر جو ہے وہ ماحول پیدا ہوتا ہے، اور کلائنٹس کو، لوگوں کو جو ہے انصاف حصول جو ہے وہ میسر آتا ہے. تو الحمدللہ 2023 جنوری سے لے کر جی اب تک جو ہے ہم نے تقریباً 15 جو ہے وہ مختلف پروگرامز کیے ہیں بار اور بینچ کے، جس میں لا کے سیمینارز تھے. اس میں بہت سے عالمی جو دن ہیں وہ بار نے منائے. اس کے علاوہ جو ہے بہت سے فنکشنز ہمارے ادبی حوالے سے بھی ہوئے. تو اس سے جو ہے بار اور بینچ میں کوآرڈینیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ سول سوسائٹی کو انصاف کی فراہمی جو ہے وہ میکسیمم میسر آئی ہے. اچھا، یہ بار اور بینچ کی کوآرڈینیشن کو تو سب لوگ ویلکم کرتے ہیں، مگر یہ بتائیں کہ ایک حصول انصاف کا جو عمل ہے وہ تو اتنا مہنگا ہے کہ ایک وکیل کی خدمات عام فرد کے لیے، وہ جو پہلے ہی مظلوم ہے، جو انصاف کا متلاشی ہے، غربت جس کے گھر میں بسیرا کر چکی، وہ کس طرح انصاف لے سکتا ہے؟ انصاف کے اصول کے لیے دیکھیں جو ہے نا، ہر شعبے میں وکلا کی مختلف کیٹیگریز ہیں. تو کچھ وکلا جو ہے وہ نامی گرامی وہ زیادہ فیسز لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بہت سے ایسے بھی ہیں جو جن کی نارمل ہوتی ہیں فیسز. جی اور لوگوں کی یہ چوائس ہوتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں
سب سے زیادہ جو سینئر ہے، جو فیملیئر ہے، وہ کاسٹلی بھی جو ہے اس کو انگیج کر لیتے ہیں، جبکہ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ دوسرے وکلا کو جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ فیسز کی وجہ سے کسی کو انصاف کا حصول نہیں ہوتا. انصاف کا حصول جو ہے وکلا نے اسسٹنس دینی ہوتی ہے، اور فیصلہ تو جج صاحب نے جو ہے نا جوڈیشل آفیسر نے کرنا ہوتا ہے. انہوں نے ان میرٹس کو دیکھنا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جو ہے کاسٹلی وکیل جو ہے وہ اپنے مطلوبہ نتائج 100% حاصل کرے. انصاف کے حصول کے لیے جج کا رول بھی بہت اہم ہے، اور وہ کیس کے فیکٹس کو، قانون کو دیکھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں. مگر ایک بات جو دیکھنے میں آئی ہے کہ جب کوئی بھی بار کے عہدیدار بن جاتے ہیں تو ان کا جو کورٹ ورک ہے اور ان کی جو فیسیں ہیں ان میں اچانک یکدم اضافہ ہو جاتا ہے. کہ بار عہدیدار بننے کے بعد یہ کون سی ایسی وہ انہیں جمپ لگتا ہے؟ تھوڑا سا ہمارے ایسی بات بھی نہیں ہے. بہت کم جو ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم عہدیداران کو جو ہے وکیل انگیج کریں. آپ دیکھیں جو ہے نا، میرا جو کیس ورک تھا پرسنلی میں بتاتا ہوں کہ میری ڈائری دیکھ لیں پچھلے سال کی اور اس سال بھی دیکھ لیں، میرے کیسز جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں. بطور صدر بننے سے وہ بڑے نہیں ہیں. تو فیس بڑھ گئی ہوگی؟ فیسیں بھی وہی ہیں تقریباً جو ہے. اچھا، صحیح. اچھا، آپ کا گروپ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے. ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں آپ کے گروپ کی طرف سے صدر اور سیکریٹری نامزد ہو چکے ہیں. ظاہر ہے وہ جو سفر آپ نے چھوڑا ہے اس کو آگے لے کر بڑھیں گے. تو آپ کیا ان کے لیے ایسی روڈ میپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ہے جو پہلے اویلیبل جو ہے کینڈیڈیٹس کو نہیں ہوتا تھا وہ ہے کہ فرشتے ہیں. جی. کوئی ووٹر جو ہے اپنے ووٹ سے محروم نہیں ہے. ہر وقت جو موجودہ کینڈیڈیٹس ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو ہم نے فریکوینٹلی جو ہے وہ لسٹیں دی ہیں، ان کو نوٹسز دیے ہیں کہ وہ فلاں ڈیٹ تک اپنے ووٹرز کو جو ہے آن لائن رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، ان کے جو ہے وہ ڈیوز جمع کرا سکتے ہیں، ان کو ووٹر لسٹ میں شامل کرا سکتے ہیں. اور ہم نے وہ باقاعدہ طور پہ نوٹس بورڈ پہ، اور نوٹس جو ہے ہمارا جو ہے فیس بک کا اور واٹس ایپ کا گروپ ہے وہاں پر بھی ہم نے ان لسٹوں کو آویزاں کیا تاکہ میکسیمم جو ہے ان کی آگاہی جو ہے ووٹرز تک پہنچے. اور اس کے علاوہ جو ہے الیکشن بورڈ میں نے مرتب کیا ہے. الیکشن بورڈ جو ہے وہ تقریباً پہلی دفعہ مختلف گروپس کی نمائندگی جو ہے اس دفعہ ہو رہی ہے کہ ہر گروپ سے ایک ایک ممبر جو ہے وہ لیا گیا ہے. اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ جو ہے الیکشن میں خرابیاں ضرور ہوتی ہیں. ووٹر کی پرچی باہر نکل جائے تو ووٹ جو ہے وہ بکنا شروع ہو جاتے ہیں. میری کوشش ہے کہ اس دفعہ کوئی پرچی جو ہے وہ باہر نہ نکلے. اگر وہ باہر نکلے گی تو وہ ضائع ہوگی. سننے میں یہ آ رہا تھا کہ شاید آپ بایو میٹرک کی طرف جا رہے ہیں. بایو میٹرک الیکشن جو ہے وہ ارینج کرنے ہوتے ہیں پنجاب بار کونسل میں. جی. پنجاب بار کونسل کی طرف سے ہدایات آتی رہتی ہیں کہ بایو میٹرک جو ہے اپنی کرائیں، لیکن ابھی تک مطلوبہ نتائج بایو میٹرک کے حاصل نہیں ہوئے. لیکن الحمدللہ اس دفعہ آن لائن رجسٹریشن کے تحت ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں. جی. اور باقاعدہ طور پہ وکلا کی 800 سے زیادہ جو ہے وکلا کی آن لائن رجسٹریشن ہو چکی ہے. تو اس رجسٹریشن کے ذریعے جو ہے یہ الیکشن انشاءاللہ ہوں گے. اچھا شیخ صاحب، آپ کو اس سال کتنے فنڈ ملے فیڈرل کی طرف سے اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آپ کی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کو؟ جی الحمدللہ اس سال جو ہے وہ ہمارے عہدیداران کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ہمیں پہلے ہفتے 10 دن میں جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ 25 لاکھ روپے کی گرانٹ ملی تھی. اور اس کے بعد پھر تقریباً جون میں 20 لاکھ روپے فیڈرل کی طرف سے ہمیں وہ گرانٹ ملی. تو 45 لاکھ روپے کی تقریباً جو ہے ہمیں امداد جو ہے ملی ہے اس سال. تو آپ کے کافی وکلا کہتے ہیں کہ یہ گرانٹ آپ نے سیر و تفریح پہ خرچ کر دی. نہیں، یہ جو ہے دیکھیں بہت سے، اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابھی تک ہم 15 فنکشن جو ہیں وہ بات کر چکے ہیں، جس میں میگا ایونٹ جو ہے ہمارا اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کرتا ہے. اس پر جو ہے آج کل جیسے مہنگائی ہے تو اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ہر فنکشن پر
اور جو بھی کام کیا ہے وہ کوٹیشنز کے ذریعے کیا ہے، اور بار کے اخراجات کم سے کم جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ہوں۔ اس میں بہت سے ہم نے ترقیاتی کام بھی کیے ہیں، کرائے ہیں۔ جی یہ دو جو ہے لائبریری جو ہے ہماری بنی ہے اوپر، تو اس کے واش رومز نہیں تھے، وہ بھی اسٹینڈرڈ کے جو ہے پہلی دفعہ واش روم جو ہے وکلا کے لیے بنے ہیں۔ صحیح اس کے علاوہ جو ہے بار کے ریفریشمنٹ کے لیے، وکلا کی ریفریشمنٹ کے لیے جو ہے وہ اچھی جو ہے کنٹین نہیں تھی، ٹھیک تو ہم نے وہ فاسٹ فوڈ اور جوسز اور فروٹس وغیرہ کی کنٹین جو ہے وہ نومبر میں اس کا افتتاح ہو چکا ہے، وہ شروع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے ہمارا کوئی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا مین گیٹ نہیں تھا، کوئی سیکورٹی وغیرہ جو ہے نہیں تھی، جس سے بہت سے مسائل ہمیں جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناجائز تجاوزات اور جو ہے وکلا کا آپس میں چیمبرز کے لیے لڑنا اور ناجائز قبضے کرنا، یہ مسائل ہمیں درپیش کیے، تو ہم 10 لاکھ روپے سے وہ مین گیٹ بھی جو ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جی تعمیر کرا رہی ہے۔ وہ گیٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 10 دسمبر تک ہم نے مکمل کرنا ہے، جس پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن لیا کا جو ہے عمر نام ہوگا۔ اچھا، یہ چیمبرز اور قبضوں سے یاد آیا کہ یہ چند ماہ پہلے کچھ قبضے گرائے بھی گئے تھے، وہ آپ کی سرپرستی میں گرائے گئے تھے یا کیا اس کی کہانی تھی؟ نہیں، دیکھیں ہمارا جو ادارہ ہے جی اس میں صدر، سیکٹری، عہدیداران، ان کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ نوجوان وکلا کو اگر ان کی اپلیکیشن ہے تو ان کو چیمبرز اویلیبل ہوں تو ان کو چیمبر الاٹ کریں۔ انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ 13 اگست کی رات کو، 13 اور 14 اگست کو ناجائز طور پر جو ہے ایک راستے پر چیمبرز بنا دیے، تو اس پر جو ہے مختلف وکلا کی اپلیکیشنز آئیں اور ان میں لڑائی جھگڑے کا شدید امکان پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر ہمیں انٹرفیرنس کر کے ان کو بٹھایا، ان کا آپس میں فیصلہ کرایا، لیکن وہ وکلا جب ان کے حق میں فیصلہ نہ ہوا جی تو وہ پھر پنجاب بار کونسل چلے گئے۔ صحیح پنجاب بار کونسل میں جب ان کے ہمارے نوٹسز پہ جو ایمیکیبلی دیے گئے تھے اس پر جو ہے وہ اسٹے کر دیا، تو پھر ہم جو ہے اس سے علیحدہ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ راستہ تھا اور ملکہ تھا، اسسٹنٹ کمشنر لینڈ ریونیو دیوار کے ساتھ تھا، جی تو پھر ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر نے اور ایس ایچ او سٹی نے، انہوں نے وہ ناجائز تجاوزات جو تھیں وہ وکلا کے پرزور مطالبے پر جی وہ گرائی ہیں، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا۔ تو جو کیس پنجاب بار کونسل میں سٹے ہوا، اب اس کا وہاں فیصلہ ہو گیا یا وہ بھی سٹے میں چل رہا ہے؟ نہیں، وہ ابھی تک چل رہا ہے، اس کی نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ میرے خیال میں 23 دسمبر میں بھی ہے۔ اچھا، یہ وکلا کے جو ینگ وکلا ہیں نئے، ان کے چیمبرز تو ایک بہرحال مسئلہ ہے، آپ کے دور میں نئے چیمبرز کے حوالے سے کتنا کام ہوا ہے؟ ہم نے جنوری سے ہی جو ہے وہ چیمبرز کے لیے کوشش کی ہے، اور باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس آف پنجاب نے چیمبرز کے لیے لیٹر لکھا ہے، اور یہاں سے ڈپٹی کمشنر صاحب کی مہربانی سے اور اے ڈی سی آر صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ انہوں نے ہمارے ہاتھ میں رپورٹس کی، تو لیٹر یہاں سے اپروو ہو کے ایم بی آر کے پاس چلا گیا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس ہفتے جو ہے وہ لیٹر ہمیں مل جائے گا، جی اور اسی ہفتے میں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ 4 کنال کا رقبہ چیمبرز کے لیے ہمیں وہ ڈلیور ہو جائے گا۔ وکیل اور لائبریری یہ لازم و ملزوم ہے، آپ کی لائبریری کی موجودہ جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے اور کتنے کتب پر محیط ہے؟ لائبریری جو ہے ہماری کافی ماشاءاللہ وہ جدید ہے، اور ہم نے اس سال بھی جو ہے وہ کتابیں خریدی ہیں، جی اور اینول لا ڈائجسٹ جو ہے وہ بھی ہمارے اپڈیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ لا سائٹس ہیں ہمارے پاس، 3 لا سائٹس جو ہے، لیگل ریسرچ کی ہے، پی ایل ڈی کی ہے، پی ایل جے کی ہے، اور مختلف کمپیوٹرز جو ہے لائبریری میں پڑے ہوئے ہیں نوجوانوں کے لیے جو ہے، تو لائبریری کی پوری سہولت جو ہے وہ نوجوان وکلا کو اور پوری بار کو میسر ہے۔ اچھا، ایک وقت میں شیخ صاحب آپ ینگ لائر تھے، آج آپ سینئر ہیں اور بہت سارے ینگ لائر آپ کی بار کا حصہ ہیں اور بہت سارے ابھی ویٹنگ میں ہیں، ینگ لائرز کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے دور میں کیا ہوا؟ اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ کتابیں اور لا سائٹس جو ہے وہ دی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے لا سائٹس کے علاوہ جی ان کو جو ہے وہ مختلف عدالتوں سے کمیشنز وغیرہ ان کو وہ مقرر ہوئے ہیں،
ان کے نوجوان وکلا کے نام جو ہے وہ عدالتوں میں لیے ہیں، جس سے ان کو جو ہے رہنمائی بھی مل رہی ہے اور مالی طور پر بھی ان کو بینیفٹس مل رہے ہیں۔ صدر صاحب، ہمارے قومی ایک مزاج بن گیا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، پرابلم ہو، مشکل ہو، اس کے لیے ہم ہڑتالیں کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ڈی بی اے لیا نے بھی سال میں کئی دفعہ ہڑتالوں کے نوٹس بھیجے، اور آج کے دور میں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے مقدمات ایف آئی آر جو ہے وہ وکلا کے خلاف درج ہے۔ یہ ہڑتال اور ایف آئی آر، یہ تو کوشچن تو الگ الگ ہے، مگر اس پہ تھوڑا سا بتائیے۔ اسٹرائکس وغیرہ تو ہمیشہ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں، جب بھی وکلا کے حقوق کے لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے، ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے جی تو ہم ان کو جو ہے بذریعہ اسٹرائک جو ہے وہ ان کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہو رہے۔ تو اتنی غیر ضروری ہم نے کوئی ایک سنگل اسٹرائک بھی نہیں کی۔ جب بھی وکلا کے حقوق کی بات ہوئی ہے تو اس وقت ہم نے ضرور اسٹرائک کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس سال جو ہے پولیس کا رویہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ عوام الناس کے ساتھ درست نہیں ہوتا، تو 2-3 ایس ایچ اوز جو ہیں ان کے خلاف ہم نے پٹیشن بھی دائر کی، انہیں ان کے ایس ایچ او شپ سے بھی ہم نے ہٹوایا۔ جی تو وکلا کے خلاف جب ناجائز پرچے دیتے ہیں تو پھر جو ہے اس پر ہمیں اسٹرائکس بھی کرنی پڑتی ہیں اور ان کی جو ہے وہ امداد بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک اسٹرائک میں تو ڈسٹرکٹ جج صاحب نے آپ کی ریٹ کو ہی سیٹ اسائڈ کر دیا۔ کون سی نہیں؟ وہ آپ کے نوٹس میں ہوگا، وہ شاید وہ سی آئی اے پولیس کے خلاف تھی۔ نہیں، میرے خیال میں تو ایسی کوئی پٹیشن نہیں ہے جو جیسے ہم نے جو ہے نا وہ ہمارے اگینسٹ کوئی ایسے ریمارکس نہیں ہوں کیا کو سیٹسفائڈ کی۔ اچھا شیخ صاحب، اب تو لیا میں ینگ وکلا کے ساتھ اب فیمیل جو ہے وکلا کی تعداد بھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ خواتین وکلا کا جو رول ہے یا ان کا جو ورک ہے، اس کو کتنا آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا تاکہ خواتین کا جو اس طرف رجحان ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو سکے؟ خواتین وکلا کے لیے جو ہے ہم اسپیشلی جو ہے اب ہم نے چیمبرز بھی ارینج کر رہے ہیں، ان کا ایک جو ہے بلاک جی وہ چیمبرز میں انشاءاللہ تعالیٰ علیحدہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے انہیں بار روم میں مکمل فیسلٹیز جو ہے ہم دے رہے ہیں، اور ان کے جو ہے بار روم میں اب پہلے کی نسبت جو ہے وہ زیادہ سہولتیں میسر ہیں، اس طرح لائبریری کی سہولت بھی انہیں میسر ہے، تو ان کی حوصلہ افزائی ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ خواتین وکلا کی اشد ضرورت ہے کیونکہ فیملی جو ورکس ہیں، جی جو فیملی کیسز ہیں، اس کے لیے جو ہے بہت سی خواتین جو ہے وہ خواتین وکلا کے پاس جاتی ہیں، جن کو اپنے مسائل بتاتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے خواتین کا زیادہ فوکس بھی جو ہے وہ ہماری کچہری میں فیملی کیسز پر ہے۔ اچھی وکلا کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ جی، اس میں جو ہے ہم نے جیسے سیمینار کرایا ہے، اور اس دسمبر کے مہینے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 سیمینار اور کرا رہے ہیں، جس سے نوجوان وکلا کو اور مختلف لا کے ٹاپکس پر اور ایتھکس پر وہ ہم انہیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بات چلتی ہے کہ وکلا جو ہے خاص طور پہ ہوتے دوران جو وکلا ہے وہ بار کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے بات؟ پورا سال گزر گیا ہے، کوئی ایک سنگل جو ہے نا ایگزامپل نہیں ہے کہ عہدے داروں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی اسٹرائک کی ہو۔ کسی تھانے پر ہم نے اپنا کوئی ذاتی کام کسی ایس ایچ او کو کہا ہو، ڈی پی او کو کہا ہو، یا کسی جج کو ہم نے اپنا ذاتی جو ہے وہ کیس کے بارے میں کہا ہو۔ سنگل جو ہے ایک مثال بھی نہیں ہے، اوپن میڈیا ہے، کوئی بھی عوام الناس میں سے وکلا میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صدر یا سیکرٹری نے بالخصوص کوئی ایک سنگل جو ہے بینیفٹ جو ہے اپنی ذات کے لیے اٹھایا۔ نہیں، اگر کوئی سفارش ایسی ہوئی بھی ہوگی تو وہ ظاہر بیہائنڈ دا سین ہوتی ہے، وہ پبلک میں تو نہیں ہوتی۔ نہیں، میرے کوئی ذاتی میں نے بینیفٹ اٹھایا ہو، کوئی میرا بائی نیم کوئی میں نے کیس کیا ہو، یا کسی جگہ پر جو ہے سنگل کوئی سب سماعت کر رہے ہیں، کوئی ایک سنگل بندہ بتا دے کہ کسی جگہ پر تھانے پر کسی ریونیو کے پاس کسی جج کے پاس سول کیس سنگل جو ہے ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے کوئی ایگزامپل جس میں جو ہے میں نے بینیفٹ اٹھایا۔ اچھا شیخ صاحب، وکلا ظاہر ہے ہماری سوسائٹی کا سب سے پاورفل حصہ ہے، ستون ہے بلکہ،
پبلک کو جو بے زبان ہیں، جو اپنے رائٹس کے حوالے سے اس انداز میں بات نہیں کر سکتی جتنی ہونی چاہیے. لیا کی سول سوسائٹی کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سے بہت سارے معاملات میں امیدیں وابستہ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ امیدیں آپ ان پہ پورا اترے، آپ نے اس نمبر میں توجہ کی؟ سول سوسائٹی کے لیے دیکھیں، رول آف لا جو ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے رول آف لا وہ ضروری ہے. اور انفارچونیٹلی جی ہمارے ملک میں جو ہے وہ اس وقت رول آف لا کی اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے. صحیح. تو اس کے لیے جو ہے پھر واحد عوام الناس کے لیے، وکلاء کے لیے، عام جو گریوڈ پرسن ہے وہ جو ہے پھر توقعات ان کی عدالتوں سے ہوتی ہے. صحیح. تو عدالتوں میں جو ہے الحمدللہ پولیس ہے یا مختلف معاہدہ ہے، ریونیو ہے، سوئی گیس ہے، تو میکسیمم ریلیف جو ہے اس سال لوگوں کو جو ہے وہ میسر آئے ہیں. اب میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا جی. ہوں کہ پہلے جو ہے جنوری سے لے کے اگست تک جو ہے محمد ابراہیم اصغر صاحب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے. ہاں جی. تو انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ ورک کیا، اور پولیس پر وہ جو ہے ایک چیک رکھتے تھے. صحیح بات. کسی شخص کو جو ہے وہ ناجائز طور پر ہراساں کرنا، محفوظ کرنا ان کے نالج میں آتا تھا تو وہ فوراً جو ہے اس پہ کارروائی کرتے تھے. جی. اسی طرح آپ جو ہے موجودہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہیں، ان کی بھی یہی پالیسی ہے کہ وابڈا کا بالخصوص دیکھ لیں کہ میٹر جو ہے وہ اکثر اتار کے لے جاتے تھے. جی. اب جو ہے میٹر نہیں اتارتے، صرف اس کو ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ میٹر جو ہے وہ کنزیومر کی ملکیت ہوتا ہے. ان کی بیلیں دیکھیں تو بیلوں میں بھی جو ہے خاصا ریلیف لوگوں کو مل رہا ہے، کیونکہ واپڈا کی جو پالیسیاں ہیں، جو بل ہیں، اس سے عوام جو ہے وہ عام آدمی بھی تنگ ہے. تو اس سلسلے میں بھی موجودہ جوڈیشری نے جو ہے میکسیمم ریلیف جو ہے عوام الناس کو دیا ہے. پولیس کے اگینسٹ ہے تو وہاں بھی وہ مختلف جو ہے آرڈرز کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو میکسیمم جو ہے ریلیف ملے. تو سول سوسائٹی کو جو ہے اوور آل اس سال جو ہے وہ کافی بینیفٹس جو ہے وہ ملے ہیں. الیکشن کا موسم ہے، آپ کے الیکشن بار کے بھی اس کے تیاریاں شروع ہیں. انجمن تاجران کا الیکشن ہو رہا، قومی انتخابات کی بھی صف بندی کی جا رہی ہے. 8 فروری کو متوقع ہے الیکشن. تو آپ الیکشن سے میں لیا ضلع کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے یہ جو سارے انتخابات ہیں، آپ کیا چیز اسیس کرتے ہیں، پیش گوئی کرتے ہیں کہ ہمیں پبلک کو کیا فائدہ میسر آئے گا؟ لیکن الیکشن سے میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جنرل الیکشن سے جو ہے جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، اس سے جنرل الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو جو ہے کوئی نہ کوئی بینیفٹ جو ہے وہ ضرور ملتے ہیں. عوامی نمائندے جو ہیں وہ مختلف اداروں میں اپنا کردار ضرور ادا کرتے ہیں اور عوام الناس کی حق رسی کرواتے ہیں. اب جس طرح یہ موجودہ جو ہے سینیریو جا رہا ہے تو اس میں لوگوں کے حقوق میں سمجھتا ہوں کہ غصب ہو رہے ہیں. تو الیکشن جو ہے اس سے ایک جمہوریت کا تسلسل ہے، اور لوگوں کی فلاح کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ عوامی نمائندے ضرور جو ہے نا وہ ورک کرتے ہیں. انجمن تاجران کا الیکشن ہے، وہ بھی ہمیں خوشی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے انجمن تاجران کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. ان کی جو ہے لسٹیں تینوں گروپس کی رضامندگی سے، الیکشن کمیٹی ان کی رضامندگی سے، اور باقی تمام اصول و ضوابط جو ہے وہ ان کے تینوں گروپس کی جو ہے نمائندگی سے ہو رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ 3 دسمبر کو ایک جو ہے پلیٹ فارم سے جو ہے انجمن تاجران کا جو ہے وہ نمائندہ منتخب ہوگا، جو کہ انجمن تاجران کے لیے جو ہے وہ مفید ہوگا، ان کے حقوق کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا. شیخ صاحب، الیکشن اتنے مہنگے ہو گئے کہ عام فرد کا الیکشن کے بارے میں سوچنا مشکل ہوگا. یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہے الیکشن میں جو ہے وہ بہت زیادہ جدت آ رہی ہے، اخراجات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. ہر کینڈیڈیٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں میکسیمم جو ہے نا لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے اخراجات کروں اور اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کروں. تو اس دوڑ میں جو ہے واقعتاً جو ہے وہ اخراجات کی لمٹ جو ہے وہ کراس ہو جاتی ہے بہت زیادہ. اور اسی طرح آپ کے باہر کے الیکشن ہیں، وہ بھی بڑے بڑے کھانے، تقاریب، محفلیں منعقد ہوتی ہیں. موجودہ آپ دیکھ لیں اتنے زیادہ جو ہے کھانے نہیں ہو رہے. ابھی آنے والے دن میں شروع ہو جائیں گے. 1 مہینہ الیکشن میں رہ گیا، لیکن جو ہے اس دفعہ وکلا میں جو ہے پچھلے سال ایک ریکارڈ جو ہے وہ قائم ہوا تھا کہ پچھلے سال کے الیکشنز میں میں نے اور ہمارے مخالف جو امیدوار ہیں انہوں نے ایک اچھی روایت قائم کی تھی کہ ہم نے کوئی پینا فلیکس جو ہے الیکشن ڈے سے پہلے کوئی بھی دیوار پر ہم نے نہیں لگایا. اور اس میں اخراجات میں جو ہے اس
लिहाज से जो है वो कमी हुई है। आने वाले DBA के इलेक्शन की आप क्या पेशगोई करते हैं? आने वाले DBA के इलेक्शन में जो सीनियर वकला हिस्सा ले रहे हैं जी, उनका पलड़ा जो है वो बारीक है। अब सीनियर तो दोनों तरफ से हैं, कौन से सीनियर की आप बात जो कर रहे कैंडिडेट्स में सीनियर है ना उसकी बात कर रहा हूँ। हैं? उनका नाम अरशद असलम खान साहब, उनका पलड़ा जो है वो इस वक्त तक बारीक नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया शेख जावेद अख्तर साहब, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया। फेसबुक फ्रेंड्स, आज सदर DBA लिया के साथ 30 मिनट हमने गुजारे। आपसे हमें फीडबैक का इंतज़ार होगा कि कमेंट्स में आप हमें अपनी राय दीजिएगा ताकि हम अपने आने वाले प्रोग्राम को आपके मशवरों और तजावीज़ की रोशनी में बेहतर कर सकें। अपने मेज़बान मकबूल इलाही और टेक्निकल साथ हमें मैसर था अब्दुल फरीदी साहब का। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, शुक्रिया साहब आपका शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह के बाद।